فاز ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعلمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المبتهل. قابل صدق کرام شرکاء خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں شریک ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے حوالے سے بات کی ہے. سفر معراج حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل، انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر، نہ عقل میں آئے نہ سمجھ میں آئے، اس کو معجزہ کہا جاتا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارے معجزے عطا کیے، مختلف معجزات عطا کیے اللہ پاک نے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا جو رہتی دنیا تک، قیامت تک اس سے حضور کی امت فیض پائے گی مگر سمجھ نہیں سکے گی. اس سے بہت سارے معاملات ایسے کھلیں گے جو علوم، سائنس وہ مرز وجود میں آئے گی. سائنس اس پر تحقیق کرے گی، سائنس اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی. فیض ملے گا مگر اس کی گرد راہ کو پا نہیں سکے گی. بہت ساری چیزیں ہیں. واقعہ معراج کے اندر سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ مکہ پاک سے بیت المقدس تک کا سفر تھوڑے عرصے کے اندر، پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا سے مالائے اعلیٰ کا سفر. 3 حصے ہیں سفر. یہ سارا سفر جو ہے یہ رات کے ایک مختصر حصے کے اندر کیا گیا. اس کی مثال ایسے کہ آپ یہ گھڑی ہے نا، اس کے اندر سیل ڈالتے ہیں. اس وقت اگر 1:12:50 ہو رہے تو 50 منٹ پر اگر ہم اس کو بند کر دیں، اس کا سیل نکال دیں اس گھڑی کا، تو یہ 12:50 پر رک جائے گی. سیل نکل گئی جس سے یہ چلتی تھی، اب یہ رک گئی. اب اس گھڑی کو رکھ دیں، 2 سال پڑی رہے، 1 گھنٹہ پڑی رہے، 10 منٹ پڑی رہے، 1 منٹ کے بعد آپ اس کے اندر جب بھی اس کے اندر سیل ڈالیں گے
یہ 12:50 پر یہ چلنا شروع ہو گئی. اب اس کو 2 سال رکھ دیں. اب ہمیں نہیں معلوم کتنا عرصہ گھڑی پڑی ہے، مگر ہم نے جب ڈالا سیل ڈالا تو یہ چلنا شروع ہو گیا. یہ مثال ہے واقعہ معراج کی. بات سمجھ نہیں آتی کہ کئی دنوں کا سفر ہے، کئی بعض اوقات 1 مہینے کا بھی سفر ہے. کہتے ہیں 1 مہینہ لگ جاتا ہے مکہ سے بیت المقدس تک. اس وقت جو ذرائع تھے زیادہ بھی لگتا تھا. وہ سفر بھی اور پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر بھی ایک براق تھا. یہ سارا سفر ایک رات میں کیسا ہو گیا؟ جبکہ قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے مختصر حصے میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے. یہاں تک یہ حصہ بیان ہوا ہے. پھر آگے سورہ نجم میں، سورہ طور میں کچھ حصہ بیان ہوا. یہ تھوڑے حصے میں، رات کے تھوڑے حصے میں سفر کرنا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ سمجھ سے، اسی کا نام معجزہ. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر وہ بھی معجزہ ہے، وہ بھی بالا تر ہے. اب اس پر قیاس کرنا کہ یہ خواب کا سفر تھا، خواب دیکھی، خواب میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ سوچ غلط ہے. حضور علیہ السلام نے عالم بیداری میں بدن کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا، معراج فرمایا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں ان پر ان سارے سوالات کا جوابات دینے کے لیے، ساری بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے بڑی سمپل اور ایک ہی بات کہی. قرآن پاک نے کہا سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے. وہ رات کے مختصر حصے میں لے جائے، وہ رات کے طویل عرصہ لگ جائے، کتنے سال لگ جائے، یہ تمہاری بحث نہیں ہے. میں پاک ہوں، حدود و قیود سے بھی پاک ہوں، مکان اور لا مکان سے بھی پاک ہوں، گھوڑے کی براق کی طاقت اس سے بھی پاک ہوں. میں 2 مہینے میں سفر کرا ہوں، 1 رات میں سفر کر رہا ہوں، میں لے کر گیا تھا. تمہیں کوئی اعتراض؟ بڑی سمپل بات ہے نا. قرآن پاک نے بڑا جارحانہ انداز اپنایا ہے. قرآن پاک نے کہ میں لے کے گیا، رب کہتا میں لے کے گیا. تمہیں کوئی پریشانی؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ رب لے گیا، براق پہ لے گیا، ٹوڈی پہ لے گیا، پراڈو پہ لے گیا، جو نظام تھا اس کا. اس نے کہا میں پاک ہوں، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے. تمہاری سوچ سے بھی، تمہارے خیالات سے، تمہارے تصورات سے بھی میں پاک ہوں. بے شک تم سوچ ہی نہیں سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے. اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر حصے میں. تم ساری زندگی سوچتے رہو کہ وہ تو کئی مہینوں کا سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا. سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیسے ہو؟ اب سدرۃ المنتہا پر بھی قرآن پاک نے ایک سمپل بات کہی، وہاں بھی جارحانہ انداز اپنایا. فرمایا یکاد البرق یخطف، یکاد البرق، وہ جس سواری پر حضور تشریف فرما ہوئے سدرۃ المنتہا کے سفر کے لیے مسجد اقصی سے، اس سواری پر فرمایا یکاد البرق، وہ برق رفتار تھا، وہ برق رفتار تھا، اس پر حضور سوار ہوئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس سواری کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم تھا. اللہ اکبر. اس کا ایک ہی قدم سدرۃ المنتہا. اب یہ بھی بات سمجھ سے بالا تر ہے. پھر رب نے فرمایا سبحان الذی، میں لے گیا. تمہیں پریشان ہونے کی، تمہیں اعتراض کرنے کی، تمہیں باتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں. بندہ بھی میرا، لے بھی میں گیا. تم خواہ کیوں کتابیں لکھ رہے ہو؟ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنے معاملات میں رجوع ہوئے؟ تمہارا یہ کام نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں لے گیا. اب یہاں جو میں نے ضمن باتیں ساتھ ساتھ جو واقعہ معراج معجزہ ہے،
واقعہ معراج سے آپ کی بجلی کو ثابت کیا گیا، یقاد البرق سے بجلی بنائی گئی۔ سائنس نے واقعہ معراج سے بجلی کا فارمولہ لیا، رفتار۔ پھر آپ کی جتنی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کی تھیوری بیس کرتی ہے واقعہ معراج پر۔ پھر مختصر وقت وہاں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو دکھایا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لہذا یہ بات جو آج صرف میں اس حوالے سے اس حصے میں یہ بات بیان کرنا مقصود تھی کہ سبحان اللہ ذی اسرا، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ خواب کا معاملہ تھا، بیداری کا معاملہ تھا۔ خواب میں بہت کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، مگر بیداری کا حضور عالم بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا۔ اب اس کی مثال میں نے آپ کو گھڑی کی دی تھی، اس کے اندر سیل ڈال دیں تو یہ 12:55 پہ چلنے لگ جائے گی، نکال دیں تو یہ 12:55 پہ کھڑی ہو جائے گی۔ 2 سال کے بعد بھی اس میں سیل ڈالیں گے تو یہ 12:55 سے چلنے لگے گی۔ بات سمجھ آئی؟ اس کی جان جو ہے، جو اس کو ارتھ دیتا ہے، کرنٹ جو دیتا ہے، وہ اس کا سیل ہے۔ یہ سیل سے چلتی، سیل نکال دے یہ کھڑی ہے، ڈال دے چلنے لگتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان ہے، اس جہان جو ہے نا، اس کی وہ جان ہے، وہ سیل ہے، وہ طاقت ہے، وہ انرجی ہے، وہ قوت ہے۔ جب اس جہان کے اندر وہ موجود ہے تو جہان چل رہا ہے۔ جو ہی وہ مسجد اقصی سے اوپر کراس کیے تو جہان جہاں جہاں تھا وہ رک گیا، سیل نکال دیا گیا نا۔ اب کوئی سو رہا تھا سو گیا، سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا تھا وہ جاگ رہا ہے، کوئی چل رہا تھا وہ چل رہا ہے، کوئی دیگ پکا رہا تھا، کوئی دیگ کے اندر کھڑا ہے، چمچہ ڈالے کھڑا ہے، کوئی چولہا جلا رہا تھا چولہا جلا رہا ہے، لکڑیاں ڈال رہا ہے کھڑا ہے، نہ جل رہی ہے نہ آگے کام ہو رہا ہے، جہاں تھا وہاں رک گیا۔ جہان کی مثال گھڑی کی ہے، حضور کی مثال اس سیل کی ہے، اس انرجی اور طاقت کی ہے، اس ارتھ کی ہے جو اس کو دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہان سے نکال لیا گیا، جہان جہاں جہاں تک کھڑا ہے۔ اب پتہ نہیں 2 سال لگے، 3 سال لگے، 1 رات لگی، چند لمحے لگے، وہ جانے لے جانے والا اور جانے والا۔ یہ سمپل بات ہے، خلاصہ ہے واقعہ معراج کا، اور ہمیں اس پر قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ سائنس نے جتنا فیض پایا واقعہ معراج سے پایا، سائنس بنی واقعہ معراج سے، تخلیق، بہت سارے معاملات وہ واقعہ معراج سے۔ یہاں تک یہ عقیدے کی بات تھی، اس لیے میں نے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ ہمیں عقیدہ اپنا درست رکھنا چاہیے کہ واقعہ معراج ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے۔ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، معجزہ اگر سمجھ آ جائے تو معجزہ نہیں ہوتا، معجزہ اگر سمجھ آ جائے تو معجزہ نہیں۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جب وہ ہیا عصا گراؤنڈ کے اندر بان رسیاں ڈالی گئی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اس فرعون کو غرق کرنے کے لیے، سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس اس نے جادوگروں کو بلایا، اور جتنے رسیاں تھی، بان جو تھا، 4 پہیاں بننے والی بان رسیاں، ان جادوگروں کو حکم دیا کہ ان رسیوں پر، بان پر جادو پڑے اور یہ سارے سانپ بن جائے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہیبت طاری کی جائے، خوف طاری کیا جائے۔ بات ہے وہ ان جادوگروں کو بلایا، انہوں نے اپنا جادو پڑھا، وہ بس رسیاں جو تھی، بان جو تھا، وہ سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے، اور رینگنے لگے، اور وہ رینگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک عصا عطا کیا تھا، ڈنڈا، جس کا قرآن پاک کے اندر یہ عصا کے نام سے ذکر ہے، یہ عصا۔ اب وہ جو ڈنڈا تھا، اس سے موسیٰ علیہ السلام ہر قسم کا کام لیتے تھے، وہ آپ کا معجزہ وہ تھا، اس سے ہر قسم کا جو خیال دماغ میں آتا کہ اس ڈنڈے سے کام لیا جائے، وہ ڈنڈا وہ چیز بن جاتا۔ کسی کا کام لیتے زمین کھودنے کے لیے، وہ کسی بن جاتی، کھرپا بن جاتا، درختوں سے پتے اتارنے ہوتے تو وہ کھوٹی نما بن جاتی، درختی بن جاتی، بہت کچھ۔
اب وہ آسا آپ کے ہاتھ میں تھا. جب وہ بس رسیاں باندھ سارے سانپ بن کے ریگنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ اب کیا ہو. اللہ رب العزت نے وہی فرمایا موسیٰ اس آسے کو زمین پر مارو. اس آسے کو زمین پر, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا, فرمایا اس آسے کو رسیوں کی طرف پھینک دیں. جب وہ پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا جس نے وہ سارے چھوٹے چھوٹے رسیوں کے جو باندھ کے بنے ہوئے تھے سانپ تھے ان سب کو نگل لیا, اس کھا لیا. اب یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے, یہ بات سمجھ آنے والی کہ ڈنڈا ایسے کام کرتا ہے, یہ بات سمجھ آنے والی. پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ سارا گراؤنڈ اس نے ہڑپ کر لیا, کھا لیا, اب اس نے واپس پلٹ کر اپنا منہ فرعون کے محل کی طرف کیا. تو حکم ہوا جب اس نے پورا چباڑا کھولا, جبڑا پورا کھولا, تو اس کا جبڑے کا نیچے والا حصہ فرعون کے محل کے نیچے تھا اور دوسرا اس کے اوپر تھا, یعنی کہ وہ محل کو نگل سکتا تھا. یہ وہ قدرت کاملہ کے اظہار ہے, اسی کا نام معجزہ ہے, اسی کا نام. لہذا عقیدہ یہاں رکھیں کہ معجزہ جو ہے وہ انسانی عقل میں سمجھ آنے والی بات نہیں. دوسری بات یہ سمجھ رکھیں کہ ہمیں الجھنے کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. رب کہہ رہا بھائی تم اپنا کام کرو, میرے معاملات میں مداخلت مت کرو, مارے جاؤ. سبحان اللہ ذی اسرا, میں لے گیا ہوں, میرا کام ہے, میں لے گیا ہوں, تو خام خواہ کا کیوں درمیان میں روڑے اٹکا رہا ہے, تو پریشان کیوں ہے. خدائی بھی میری, محبوب بھی میرا, رات بھی میری, دن بھی میرا, لے جانے والا بھی میں, لانے والا بھی میں, بھیجنے والا بھی میں, میرا محبوب اس کائنات کی جان ہے. میں اس جان کو جہان سے نکال لوں تو 2 سال لگے, اس جہان کے اندر رکھوں 1 رات میں لے آؤں, واپس لے آؤں, لے جاؤں, یہ سارا میرا معاملہ ہے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے, تم ساری زندگی بھی لگے رہو تو سمجھ لیا. اب جو اس کا پہلو میں سمجھانا چاہتا ہوں